گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھی آپ مدینہ دے گئے تو سفر فرماتے ہیں تو حضور کے غلام حضور کے صحابہ سرکار کے نال ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مدینہ دے گئے تو سفر کیتے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچے کھیلتے ہوئے مدینہ دے گئے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پکڑ کے اپنے سینے نال لائے سرکار نے فرمایا کہ ایک بچہ جنتی ہے تو کچھ دیر بعد حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان والدین بھی جنتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور کے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ کیا ہے بچے بے بھی کھیلتے کھڑے اس نے کو کہیں کو پیار نہیں کیتا ایک بچے کو پکڑ کے اپنے سینے نال لائے اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے اور فرمایا کہ یہ والدین جنتی ہے آقا ان کی وجہ کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو کچھ میں دکھے تو سانی دکھا سبحان اللہ سبحان اللہ چیزاں نے کہا کہ ایسا خوش نصیب لوگ ہیں نا خوش قسمت لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال تو محبت کریں دیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نال تو محبت رکھیں دیں لیکن حضور نے صحابہ نال خوش رکھیں دیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضور کے صحابہ نال محبت رکھیں دیں حضور کی آل نال خوش رکھیں دیں ایسا جماعت اہل سنت بریلوی بڑے خوش نصیب ہے کہ سارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہے محبت مصطفیٰ بھی ہے سرکار کی آل دی بھی محبت ہے سرکار کے صحابہ دی بھی محبت ہے تو عزیزان گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو کچھ میں ڈٹھے تو سا نہیں ڈٹھا آقا یا رسول اللہ تو سا کیا ڈٹھے ہوئے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈٹھے کہ ایک نہیں انہیں کلے تو میرا لجپال حسین امام علی مقام سید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی بچپن کا زمانے حضور آج میں مدینے دے گلے کو سفر فرمیدے پہ حضور فرمیدے میں ڈٹھے کہ جس مقام دے میرے لجپال حسین دے قدم لگتے ہیں یہ بچہ قدمے والی مٹی کو جاتے چندہ بھی ہاں اپنے سینے نال بھی لے دہا سرکار میں ادا پسند ہے یہ کہ میں ای خاطر اپنے حسین کی محبت ہے جو جنت کی ٹکٹ ادا کی دیئے آقا ای کا اے عمل کی دیں کہ حسین لجپال دے قدمے والی مٹی کو جاتے چمے اور اپنے سینے دے لائے ایدہ کا ایک عمل ہے اسے کو جنت کی ٹکٹ ادا کی دیئے آقا یا رسول اللہ اندے والدین کی کیوں جنت کی ٹکٹ ادا کی دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یقیناً ہی دے دل کی والدین نے میرے لجپال دی محبت یقیناً ان دے والدین نے میرے لجپال حسین دی محبت ادا کی دیئے لوگوں خدا کی عزت کی قسم وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں وہ اولاد بھی بڑی خوش نصیب ہے جڑے والدین اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں دیں وہ بیٹے وہ اولاد بھی اچھی ہے کہ جڑے اپنے والدین کے فرمان کو عمل کریں دیں محترم سامعین کرام دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اتنا ترقی عطا فرماوے کہ کچھ دیر پہلے ہی پیر صاحب میں سفر چلتے پیاسے تھے ذکر کرتے پیاسے کہ میں صحیح دی خدمت دار کہ وہ ادارے تقریباً شاہ صاحب بولی دا کہ جڑے ایک مقام دے بھی صحیح دا پہلا کتاب کا ہے خدا کی عزت کی قسم دل کو بڑی خوشی تھی ہے کہ دل کو خوشی کیوں نہ تھی ہوئے یہ لوگ تو ہیں سب دین سکھاون والے یہ لوگ تو ہیں اللہ رب العالمین دا قرب دیون والے یہ لوگ تو ہیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق دیون والے یہ لوگ تو ہیں کہ حضور دے صحابہ دی محبت دیون والے یہ لوگ تو ہیں کہ حضور کی آل دی محبت دیون والے خدا کی عزت کی قسم انہیں لوگوں دا سارے پہ احسان ہے انہیں لوگوں نے حضور دی بھی محبت عطا کی ہے سارے دلوں کے اندر حضور کی آل دی بھی محبت عطا کی ہے حضور دے صحابہ دی بھی محبت عطا کی ہے دوستو انہیں لوگوں نے ادارے تا بنائیں انہیں کو بات کون کرے سی میاں والی کنے لوگ آسن بکھر کنے لوگ آسن ملتان کنے لوگ آسن یقیناً ہی ایسا ہمسائے لوگیں دا فرض بڑھتے ہیں ادارے دی خدمت کرن ادارے کو آباد کرن مسجد کو آباد کرن عزیزان گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں میں گزارش کرے سا کہ یار پہلے تا ہے کہ تساں 5 وقت نماز ادا کرو ادارے وچ سبحان اللہ اگر مجبوری ہے کم کاج تھوے تو کم از کم اپنے بچے تا ادارے بھیجو واہ ماشاءاللہ میرے گھر میری گاٹ کو سمجھ نہیں آندی واہ ماشاءاللہ مدرسے تا پڑھ میں دین مساجد تا پڑھ میں دین
آباد کرنا سارا فرض ہے دوستو اگر شاہ صاحب نے اپنی ساری زندگی دین کی خاطر خرچ کی ہے محترم سامعین کرام سارا حق تا ہے فرض تا ہے اسا یہ مسجد کو آباد کروں یہ مدرسے کو آباد کروں یہ مسجد کو مدرسے کو آباد کروں اگر اسا نماز تے نہیں آ سکتے کم از کم اسا اپنی اولاد تا بھیج سکتے سے نہ صحیح اپنی اولاد کو بھیجو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور اللہ رسول کا فرمان سنتے عمل کریں یقیناً جڑے والے خدا کی عزت کی قسم ساری اولاد اچھی تربیت حاصل کرے سی ساری قبر بھی سونی سی تھی ساری آخرت بھی سونی سی میں تو تمام حضور کے غلاموں کی خدمت گزارش کرے سا کہ تسا اپنے بچے کو ادارے بھیجو نماز پڑھو مسجد کو آباد کرو تاکہ جڑے ویلے ڈیرے ہوئے نہیں آباد ہونے جڑے ویلے مہمان نواز ہوئے مہمانے کی خدمت کرن والے ہوئے اکثر ساڈے دے سے کہ ڈیرے غیر آباد ہیں دوستو جڑے ویلے وہ لوگ مہمانے دی قدر کرن والے نہیں ہوندے تو لوگ نہیں ویندے تو اے مسجد اے مدرسے ہوئے آباد اسے جڑے ویلے اساں ان نمازے نال آباد کرے سو انہاں کو اپنے بچے کو بھیج دیں اور انہاں کو قرآن کریم کی تلاوت کرے سو اللہ کریم میرے چند کلمات اپنی بارگاہ قبول فرماویں کہ تساں ایک زوردار نعرہ سنو جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور یہ سیگا راز بیچے لطف کتنا نماز بیچے جنہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں کہ پوچھو نماز کی قدر کیا ہے انہاں لوگوں کے پوچھو کہ نماز کی قدر کیا ہے وہ تو سبحان اللہ کے جڑا مسجد کو آباد کرے سبحان اللہ ادے سیگا راز وچ ہے لطف کتنا نماز وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چایا یارو حسین آج بھی نماز وچ ہے اگر سیدنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو اپنا سر سجدے وچ نہ کٹویندے سب کو نماز کی پہچان کا پتہ نہ ہویا اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف جنگ نہ لڑتے اج سب کو اپنی ماں کی پہچان نہ ہویا اگر سیدنا حضرت امام علی مقام یزید کے خلاف جنگ نہ لڑتے اج سب کو بھیڑ کی پہچان نہ ہویا اگر اسا اپنے والدین دی والد دی والدہ دی رشتہ داریں دی عزیز و اقارب دی قدر کریندے ہیں تو خدا دی قسم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارے احسان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مسجد تو مدرسے تو یہود و نصارہ کو پیغام دینا چاہیے بلکہ وہ چیف جسٹس کو پیغام دیتے ہونا چاہیے کہ حضور دے غلام زندہ ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شاہ جمالیہ قبلہ پیر صاحب بھی زندہ باد قبلہ شاہ صاحب بھی زندہ باد